بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کہانی سنائی جائے گی، اس لیے ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ لیکن جن کے پاس وقت کی کمی ہے یا ویڈیو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ویڈیو کو سٹارٹ ہی نہ کریں۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ دوستو، وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، نہیں، اس وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ دوستو، حضرت امش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اسے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں یہاں بیٹھا تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا، جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا، مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا، تمہیں اس کا اختیار ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سجدے میں رکھ دیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا، اے ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟
ملک الموت نے کہا ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی، اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا، مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطار بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہو اور اپنی عمر پوری کر لی ہو۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری بھی عمر پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ پیارے دوستو، آگے سنیے کہ موت کا فرشتہ روزانہ کتنی مرتبہ ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ تو دوستو، موت کا فرشتہ 5 مرتبہ ہر گھر میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں جس کے دروازے پر موت کا فرشتہ دن میں 5 مرتبہ نہ آتا ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان کا رزق پورا ہو گیا اور وقت رخصت آ گیا تو اس پر موت کا غم ڈال دیتا ہے، اس پر موت کی وحشت چھا جاتی ہے اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کے ماتم میں اپنے بال کھول دیتے ہیں، اپنے چہرے پیٹ پیٹ کر سرخ کر لیتے ہیں، اس کے غم میں رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں اور اس مصیبت پر چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے ہلاکت ہو تم پر، کیسا خوف اور کیسا غم، میں نے تم میں سے کسی کا رزق تو کم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کی موت قریب کی، میں تو اسی وقت کسی کے پاس آتا ہوں جب مجھے حکم ہوتا ہے اور میں اس وقت روح قبض کرتا ہوں جب مجھے اس حکم کی تعمیل کا سوال کیا جائے۔ میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا، دوبارہ آؤں گا، دوبارہ آؤں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر لوگ موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یا اس کی باتیں سن لیں تو اپنے مردے کو بھول جائیں اور خود پر رونے لگیں۔ جب میت کو 4 پائی پر ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح اس 4 پائی کے اوپر پھڑپھڑاتی ہے، کہتی ہے میری بیوی، اے میرے بچوں، دنیا تمہارے ساتھ وہ کھیل نہ کھیلے جو اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کیا اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، محنت میں نے کی اور مزے انہوں نے اڑائے، میرے حال سے کچھ عبرت پکڑو۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا اس کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھ دیں، انہیں پر ہر بال کے عوض جو ان کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس سال ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت۔ انہوں نے کہا پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ دوستو، موت کو یاد رکھنے سے انسان کے گناہوں سے بچنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک اور سچا واقعہ بھی سن لیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شاہی دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ لو آدمی بھاگا بھاگا ان کے قریب آیا اور دربار میں آیا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال تھا، رنگ فک تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس سے پوچھا کیوں، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو تم اس قدر بے حال ہو رہے ہو؟ اس نے کہا یا حضرت، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے، میں ان غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، مہربانی کر کے ہوا کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر دور ہندوستان کی سرزمین پر لے جائے۔
شاید وہاں پہنچ کر میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، حکم پاتے ہوئے اسے ہندوستان لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت حضرت سلیمان نے اسرائیل سے پوچھا، تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ اگر تم نے اس لیے کیا کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ بھاگے تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اسرائیل نے جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا، میں نے اسے غصے بھری نگاہ سے نہیں بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس آدمی کی جان آج ہندوستان میں جا کر قبض کرو۔ اسے ادھر دیکھ کر میں سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ یہ تھی اصل بات، اس سے اسے غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر میں اور بھی حیران ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل نے جواب دیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے، میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دینا۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر تختہ سمندر کی کنارے پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچ رہی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، سن، جب تو ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف اور شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر میں نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئیں۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال، ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا اس پر مینہ نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کے مادہ نے بچے دیے تھے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گزند نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے پروردگار۔ اللہ نے فرمایا، وہ بچہ شداد بن گیا، اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے بھٹکاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب پڑھانے کی کثرت کے سبب ادریس ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کام سے فراغت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ملک الموت آدمی کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ یہ شخص کون ہے، تو اس سے التجا کی کہ وہ خود کو حضرت ادریس علیہ السلام پر ظاہر کرے، جس پر اس نے عرض کیا، میں ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس نے فرمایا کہ بھائی، کیا تم ہی مخلوقات کی جان قبضے میں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو تیرے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے اور تو کسی کی جان قبضے میں نہیں لی۔
فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولے اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتے برادری کروں۔ تو حضرت ادریس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری اس وقت کروں گا جب تو تلخی جان کنی ایک بار مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ حاصل ہو اور میں عبادت خالق زیادہ کروں۔ تو ملک الموت نے کہا میں رضائے الہی کس کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند کے حضور عرض کی کہ حکم ہوا کہ حضرت ادریس کی جان قبض کرو، تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خداوند کے حضور دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گود میں لے لیا اور اس طرح دونوں کے درمیان رشتہ برادری کا ہو گیا۔ پھر ملک الموت نے پوچھا کہ تلخی جان کنی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔